اس دن ایک بڑے عالم یہاں مہمان تھے، ان سے میں نے دریافت کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے جو لوگ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے وہ شرعاً کیسے ہیں؟ کہ مجرم ہیں۔ میں نے کس درجے کے مجرم ہیں؟ اتنے مجرم ہیں کہ آپ جنازہ پڑھا سکیں؟ میں نے کہا 32 فقہا دکھاتا ہوں آپ کو معلوم، جنہوں نے کہا ہے صف سے نکال دیا گیا اس کو۔ عالم کا علم اس وقت عند اللہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ قوم کا تابع ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، عالم نبی کا وارث اس شرط پر ہوگا کہ قوم پر اس کا تسلط ہو۔ للذکر مثل حظ الانثیین، واسطے مرد کے مانند دو لڑکیوں کے حصے کے، یعنی اگر کوئی شخص مر گیا، بیٹا ہے اور بیٹی، تو بیٹی کو اکھیرا اور بیٹے کو دوہرا۔ تشریح اس طرح کرو، یہ مت کہو کہ بیٹے کو پورا لڑکی کو ادھورا، ایسا نہیں کہو۔ آپ کہو کہ لڑکی کو جتنا ملتا ہے اس کا دوہرا لڑکے کو ملے گا، تاکہ آپ کے کلام میں بھی لڑکی اصل ہو جائے، گفتگو بھی قرآن سے سیکھنا چاہیے، علم ادب بھی قرآن کے مطابق چلائے اسے۔ انسان کو زندگی میں سب سے بڑی فکر اولاد کی ہوتی ہے، تو مسئلہ وراثت اولاد سے شروع کر دیا تاکہ غور سے سنیں، اور پہلے تمہیداً فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، تمہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ مر کر تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، پھر یتیموں کے مال کھانے کا گناہ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، چونکہ یتیم کہتے اس بچے کو ہے کہ باپ مر چکا ہے اور وہ بالغ نہیں ہے، اور آپ کو بھی یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ آپ مر کر اولاد نابالغ یتیم بن سکتی ہے، تو سب سے پہلے اولاد کے مسائل بیان کر لیے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، بس اگر ہے یہ عورتیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو یا دو سے زیادہ، جابر کی طویل حدیث ابو داؤد فرائض میں ہے، اس کے پیش نظر ترجمہ اس طرح مناسب ہے، بس ہے اگر عورتیں دو یا دو سے زیادہ۔ دیکھو اولاد کے ضمن میں لڑکے اور لڑکی کے وراثت کا ضابطہ ذکر کیا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب عورتیں مستقل وارث بننے لگی تو فرمائے نسان، آج بچی ہے کل عورت ہو جائے گی۔ یہ کون ہوتا ہے جو کہتا ہے جی اس کو ضرورت نہیں ہے؟ بس اگر ہے عورتیں دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس ان کے لیے 2/3 ہے وہ جو چھوڑ مرا۔ اگر ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا اور بیٹی ہے تو اس کا قاعدہ پہلے ذکر کیا، اور اگر صرف بیٹے ہیں تو وہ پورا مال لیں گے، آپس میں نصف نصف، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مسئلہ تو عورتوں کا، میں نے پہلے کہا کہ عورت کو بنیاد بنایا، تو اگلے ضابطے عورت کا ذکر کر دیا۔ پس اگر ایک شخص مر گیا اور اس کی بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، تو 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں اپنے مرحوم والد یا والدہ کے مال میں کس طرح وارث ہوتی ہے؟ 2 ثلث کا وارث بنتی ہے۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، جب 2 اور 2 سے زیادہ کا پتہ چلا تو اب ایک کا پتہ چلانا چاہیے، ایک کا اپنے بھائی کے ساتھ اکھیرا اور اس کا دوہرا، اور اگر ایک ہی ہے اور بھائی کوئی نہیں ہے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بچی ایک رہ گئی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو وہ آدھا لے گی، آدھا مزید رشتہ داروں کو لوٹ جائے گا۔ اور اگر ایک شخص مر گیا اور اس کے ماں باپ رہ گئے تو 2-3 صورتیں ہوگی، وَلِأَبَوَيْهِ، اور مرحوم کے ماں باپ کو ملے گا، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کو، مِنْهُمَا، ماں باپ میں سے، السُّدُسُ، 1/6، مِمَّا تَرَكَ، اس مال میں جو وہ چھوڑ مرا، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اولاد کے ہوتے ہوئے مرحوم کے والدین 1/6 کے وارث ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرحوم کی اولاد ہی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، صرف ماں باپ ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3،
تو باپ کے لیے بچ جائے گا 2/3 بقیہ، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کل مال لیتا ہے۔ اب ایک اور صورت، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بس اگر ایک شخص مر گیا اور اس کے بہن بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اب ماں کو تو بدستور 1/6 ہے، من بعد، اور باپ کے لیے بہن بھائیوں کے 1/6 میں شریک ہونے کے بعد مزید جو بچے گا وہ سب کے سب والد صاحب لے لے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد وصیت کے جو وصیت کر چکا ہے اور قرضے کے بعد۔ یہ آیت اس جگہ 3 جگہ آئی ہے، اور ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا ہے دین پر، لیکن قانون یہ ہے اسلام کا کہ مرحوم کے اوپر اگر قرضہ ہے تو نہ وصیت جاری ہوگی اور نہ تقسیم مال ہوگی، سب سے پہلے قرض ادا ہوگا۔ اگر قرضہ کل مال پر محیط ہو گیا تو نہ توریث ہوگی اور نہ توسیع ہوگی، سب ختم ہو گئی۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں باوجود اس کے وصیت کے مقدم ہونے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ دین کا تو کوئی مطالب ہے، وصیت کا کوئی مطالب نہیں ہوتا۔ شرما شرمی میں لوگ خاموش رہ جاتے ہیں، پرایا حق دب جاتا ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اولاد کو زیادہ ملتا ہے، ماں باپ کو کم ملتا ہے۔ وراثت کے قانون میں اصل وارث اولاد ہے، ماں باپ تبع ہے اور فرع ہے، حالانکہ وہ اصل ہے اور اولاد فرع ہے۔ قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ اصل زیادہ لے اور فرع کم لے، لیکن اللہ نے اور حکمت مستقبلہ کی وجہ سے پلٹ دیا اس کو، اس کی وجہ بیان کی۔ آباؤکم و ابناؤکم، ماں باپ تمہارے اور اولاد تمہاری، دونوں تمہارے ہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ہو کون زیادہ نزدیک ہے تم کو نفع رسانی میں۔ مستقبل کی ضرورت اولاد کی زیادہ ہے ماں باپ سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اب اور صورت ہے کہ بیوی مرے اور خاوند رہے، کتنا لے گا؟ اور خاوند مرے اور بیوی رہے، کتنا لے گی؟ ہر دونوں صورتوں کی 2 صورتیں بنے گی۔ خاوند مر گیا، بیوی رہ گئی، اولاد بھی ہے، 1/8 لے گی۔ 7/8 اولاد میں للذکر مثل حظ الانثیین۔ خاوند مرا، بیوی رہ گئی، اولاد کوئی نہیں، 1/4 لے گی۔ 3/4 مرحوم خاوند کے بہن بھائی، ان میں تقسیم ہوگا۔ ایک صورت مکمل ہو گئی۔ دوسری صورت، بیوی مر گئی، خاوند رہ گیا، اولاد کوئی نہیں، نصف لے گا۔ بیوی مر گئی اور خاوند رہ گیا، اولاد بھی ہے، 1/4 لے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تم کو آدھا ملے گا اس مال میں جو چھوڑ مرے تمہاری بیویاں۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ہے ہی نہیں عورتوں کی اولاد۔ پہلی صورت بیوی کے مر جانے کی، پہلی صورت یہ ہے کہ بیوی مر جائے۔ کیوں؟ ایک تو بیویاں ایک سے زیادہ ہے، 4 ہے، اور جو مخلوق زیادہ ہوتی ہے وہ مرتی بھی زیادہ ہے۔ بلی کے کتنے بچے ہو جاتے ہیں، آخر میں ایک آدھ ٹیڑھا پیڑا گھومتا ہے، باقی سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خاتون کی طبیعت میں رطوبت زیادہ ہے اور مرطوب کیفیت قریب المرگ ہے۔ خاون کی طبیعت میں یبوست زیادہ ہے اور یبوس میں کچھ فاصلہ پایا جاتا ہے، یہ طبی قاعدہ ہے۔ ویسے بھی فرش اور عرش کا فرق ہوتا ہے، ایک آدمی اوپر ہے دوسرے نیچے ہے، تو ظاہر بات ہے اوپر نیچے کا فرق تو ہونا چاہیے۔ قرآن کی حکمت ہے۔